الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق. والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق. ونورا به الاقتداء يليق. وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العلي العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں سب ساتھی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مجدان رکھا دشمنان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازتی جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل
دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادبی گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت بے ادبی گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت انتہائی احترام کے لائق حضرات، بزرگوں اور عزیز مسلمان بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت محفل مولانا علامہ حافظ القاری محمد عاصم مرحوم ان کے ایصال ثواب ان کی یاد میں شہدائے کربلا کے عنوان پر اس کا انعقاد ہے، اور بڑا حسین اتفاق ہے ماشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت محفل اور بڑی خوبصورت مسجد میں اس کا انعقاد ہوا ہے، اور خصوصی خطاب کے لیے حجت الاسلام مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بفضلہ تعالی وہ ہر شعبے میں آپ کو یکتا دکھائی دیں گے، اور ہم خود ان کی گفتگو سننے کے لیے طالب رہتے ہیں، بس وہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیں گے، اور میرا آواز تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، میں تو مقامی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے جب تک وہ تشریف لاتے ہیں اصل خطاب آپ ہی فرمائیں گے، اور یہ بات بھی بجائے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے خطاب کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، کہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، میرا اپنا شعبہ ہے یہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار نے دیکھا کہ محبوب مصطفیٰ کریم کے ذمہ کرم پر مصارف تو بے شمار ہیں، بے شمار مصارف، اور بظاہر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے،
تو انصار نے ایک میٹنگ اپنی جگہ وہ مل بیٹھے اور یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور کے اتنے احسانات ہیں ہم پر، کیوں نہ ہو کہ کچھ دولت جمع کریں اور نذرانے کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلے۔ وہ لوگ دولت لے کر، دولت کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، حضور آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، آپ کی بدولت ہمیں ہدایت ملی ہے اور گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی راہ پر آپ نے ہی ہمیں گامزن کیا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخراجات اور آپ کے ذمہ اتنے مصارف ہیں اور بظاہر آپ کے پاس کچھ نہیں، یہ کچھ تھوڑا سا نذرانہ لے کر آئے ہیں۔ انہیں کیا خبر ہے کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں محبوب مصطفیٰ کریم کے پاس ہیں۔ وہ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فقر پسند تھا۔ آیت لے کر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ابھی خاموش ہیں، تو خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ محبوب انہیں فرما دو، قل محبوب یہ جو دولت کے ڈھیر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کے احسانات اور آپ کی تبلیغ کا معاوضہ پیش کرنا چاہتے ہیں، انہیں فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی اور تمہیں اندھیر کوٹھڑیوں سے نکال کر جہنم کے گڑھے کے کنارے سے اٹھا کر جنت کی دہلیز پہ لے آیا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، کلمہ طیبہ تمہیں نصیب ہوا ہے اور تمہیں ہدایت کے لیے میں نے اپنے جسم کو لہولہان کیا ہے اور طائف کے راستے میں نے لوگوں کے پتھروں سے اپنے جسم کو اس طرح چھلنی کروایا ہے، یہ میرے فرائض میں شامل ہے، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا اس پر میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی میرے تم پر کچھ احسانات ہیں اور تمہیں یہ حیا ہے اپنی جگہ کہ حضور مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ آئے اور آپ کے لیل و نہار ہماری ہدایت کے لیے صرف ہیں، تو میرا سوال ایک ہی ہے کہ تم میرے قرابت داروں میں میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اور سوال یہ ہے، قرابت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ویسے تو حضور کے قرابت داروں کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے، ازواج مطہرات سے لے کر ہر مومن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا، عقیدت رکھنے والا سبھی اس میں آتا ہے، لیکن بالخصوص
میں یہاں خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مودت و محبت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تم سے اہل بیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تم میرے عزیزوں اور میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اور عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا مرکز حسنین کریمین دکھائی دیتے ہیں۔ جب احادیث کا مطالعہ کرو تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک ہے، ایک دن رات گئے کسی حاجت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ حاضر ہے، عرض کرتے انی ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ۔ ترکت النبی ویسے لغوی معنی ہوتا ہے کوئی راستہ، طریق، کسی سفر کو طے کرنا، تو بعد میں اصطلاحاً اس کا اس سفر پر اطلاق ہوتا ہے جو رات کو طے کیا جائے۔ تو فرمایا انی ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجہ، گئے رات ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کوئی کام تھا، جب دروازے کو دستک دی ہے فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو۔ جب میں نے دروازے کو دستک دی، محبوب مصطفیٰ کریم باہر تشریف لائے اور میرے آقا اس حال میں تشریف لائے کہ آپ نے اپنا مبارک اور مقدس کمبل اوڑھ رکھا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کمبل کے نیچے آپ نے کچھ چھپا رکھا ہے۔ رات کا وقت ہے، فرمایا فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما هو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کچھ اٹھا رکھا ہے کیونکہ اوپر کمبل ہے اور ویسے بھی رات ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں گئے رات حضور کے پاس بیٹھا رہا تھا اور محبوب مصطفیٰ کریم کمبل کے نیچے کچھ چھپا رکھا ہے، اپنے دونوں کروٹیں ہیں محبوب مصطفیٰ کریم اور دونوں رانے محبوب مصطفیٰ کریم کی، یوں آپ انہیں حرکت بھی نہیں دیتے کر، اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد فلما فرغت من حاجتی فقلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا، جو حضور سے عرض کرنا تھا عرض کر لیا، تو فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا حضور کافی دیر سے آپ نے اپنے ان کروٹوں کو، آپ نے اپنے ان مبارک رانوں کو آپ نے حرکت بھی نہیں دی، اور یوں لگتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ اٹھا رکھا ہے، اور حضور میں اگر اجازت ہو تو پوچھ سکتا ہوں۔ تو میں نے عرض فقلت بأبي أنت وأمي ما هذا الذي أنت مشتمل عليه۔ صحابہ کا انداز تو دیکھیے، ادب، حضور میرے والدین آپ پر قربان ہوں، اگر اجازت ہو تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس وقت اپنی چادر میں کیا چھپا رکھا ہے؟ فکشفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا الحسن والحسن على ورقين صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محبوب مصطفیٰ کریم اپنی مبارک چادر اٹھاتے ہیں تو دونوں جانب، دونوں کروٹوں پر آپ نے امام حسن اور امام حسین کو اٹھا رکھا ہے۔
عزیزان محترم، وہ کروٹیں ہیں جن میں کائنات سمائی ہوئی ہے. ذرا دیکھیں، وہ کروٹیں ہیں جن کی قرآن قسمیں اٹھا رکھا گئے اور محبوب مصطفیٰ کریم کروٹوں کو حسنین کریمین کے لیے خاص فرما رہے ہیں. حسنین کریمین کو اٹھا رکھا ہے. فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرَقَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام آپ کی گود میں دونوں صاحبزادے. اب ذرا غور فرمائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حسنین کریمین کے ساتھ. آج آپ کا وقت ہو اور یہاں مبصرین لکھتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ دونوں نواسے محبوب مصطفیٰ کریم کے پاس سو رہے تھے اور محبوب مصطفیٰ کریم نے گواہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو تنہا چھوڑ کر دروازے پر چلا جاؤں. دونوں کو اٹھا کر ساتھ لے آئے ہیں. یہ محبتیں ہیں. ذرا غور فرمائے. اور جامع ترمذی سے سیاستہ سے عرض کر رہا، اور پھر حضور یہاں تک کہ ابھی بات نہیں ہوئی، حضور فرماتے ہیں اے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، ہذان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے صاحبزادے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور محبوب مصطفیٰ کریم انہیں اپنا بیٹا فرما کر عقیدتیں ان کی طرف بڑھا رہے ہیں کہ لوگوں یہ میرے نواسے بھی ہیں، نواسوں کا پیار بھی، محبت بھی مجھے ان سے ہے، اور اپنے بیٹوں کی محبت بھی میں انہی سے عکس کرتا ہوں. ہذان ابنایا. حضور علیہ السلام نے پہلے انہیں اپنے بیٹے فرمایا اور اس کے بعد فرمایا یہ میرے نواسے بھی ہیں. تو گویا آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹوں کی محبت بھی مجھے انہی کے ساتھ ہے، اس کا حصول بھی مجھے انہی سے ہوتا ہے. وہ راحت جو بیٹوں سے ملتی ہے، جو نواسوں سے، وہ سب کا حصول مجھے انہی کی جانب سے ہو رہا. اور سن لو، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. رات کا وقت تو محبوب مصطفیٰ کریم ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی احبہما واحبہما. سنیے، محبوب مصطفیٰ کریم جو زبان اتنی دیر تک حرکت نہیں فرماتی جب تک خدا کا حکم نہیں آ جاتا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرمانا. اگر غور فرمائے، آقا علیہ السلام دیکھیے محبتیں ہیں، عقیدتیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں کہ محبوب مصطفیٰ کریم صرف اپنے تک محدود نہیں فرماتے ہیں اور خالق کائنات کے حضور بھی التجائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ یہ میرے بھی محبوب ہیں اور میں چاہتا ہوں تیرے بھی محبوب بن جائیں گے. وَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے گا یا اللہ اسے بھی تو اپنا محبوب بنا لے. ذرا غور فرمائیں ان جملوں پر، آپ کبھی غور فرمائیں، اللہم انی احبہما. اور کون کہہ رہا ہے؟ اس کی زبان اقدس سے نکلنے والی ہر بات حق ہے. ذرا غور فرمائیں، کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا والی اور انبیاء کا سردار. اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. وَأَحِبَّهُمَا. اگر یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو
تو یہ فلسفہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دنیا میں اتنے غزوات ہوئے، اتنے معرکے ہوئے کہ کرب و بلا کے معرکہ کو اتنی شہرت کیوں حاصل ہوئی ہے۔ فلسفہ خود بخود سمجھ میں آ جائے کہ آخر بڑے بڑے اہم غزوات ہوئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں۔ قرآن کے کئی صفحات آپ پڑھیے، ایک ایک صفحہ نہیں، پوری پوری سورتیں نازل ہوئی ہیں ان غزوات کے بیان میں، ان کی اہمیت میں، ان میں جانے والوں کے فضائل میں۔ لیکن شہرت کے اعتبار سے جتنی شہرت معرکہ کرب و بلا کو حاصل ہے کسی کو نہیں۔ اس کا سبب اور فلسفہ وہی ہے کہ اس میں سپاہ سالار وہ بنے ہیں کہ جو محبوب مصطفیٰ کریم کی کروٹوں پہ اپنا بچپن گزار رہے ہیں۔ اس معرکے میں سپاہ سالار وہ ہیں، فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت، اور یہ شاید محبتیں ہی تو تھی کہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو مظاہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ان صاحبزادوں کے لیے ہوا ہے، اس کو ترمذی نے، نسائی نے، ابو داؤد نے، سیاستہ کی 3 کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم حضور کے پاس تھے، قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخطبنا اذ جاء الحسن والحسین۔ محبوب مصطفیٰ کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کا، اور جمعہ کا خطبہ کا ذرا غور تو فرمائیے گا، كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعصران۔ تو حضور نے دیکھا مسجد کے صحن میں گے دونوں شہزادے گے، امام حسن اور امام حسین، سرخ دھاری دار آپ نے قمیصیں پہن رکھی تھی، اور صغر کی وجہ سے، بچپن کی وجہ سے، اور ابھی اتنی طاقت بھی نہیں آئی، چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں کا، چلتے ہیں تو گر جاتے ہیں، یمشیان ویعصران۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحن مسجد میں وہ دونوں نواستے آ رہے ہیں۔ توجہ ہے بھائی، آپ سو تو نہیں گئے؟ میں تو صرف اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے تو پھر آپ ان کا خطاب آپ بھی سنیں اور ہم بھی سب معزوز ہوں، تو میں تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، مقامی ہوں، وہ یہ جس کو بولتے ہیں نا بھائی چلو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اصل اور خصوصی خطاب جن کا اصل شخصیت کے آنے تک وقت گزر جائے، تو وہ بفضل ہی تعالیٰ جب ہم مسجد میں آئے اس وقت وہ چلے تھے، راستے میں تھے گجرانوالہ اور آفس آباد کے درمیان، اور یقیناً آ گئے، تشریف لے آئے ہوں گے۔ توجہ ہے، آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دونوں صاحبزادے آ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ بڑی خوبصورت انہوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں، اور مکمل سرخ نہیں ہے، دھاری دار، مکمل سرخ کپڑا تو جو ہے نا وہ نہیں پہننا چاہیے، ممانعت ہے، لیکن ان میں سرخ دھاری تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یمشیان ویعصران، حضور دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، کبھی پھر گر پڑتے ہیں کا۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر وحملهما ووضعهما بین یدیہ، میرے آقا خطبہ قطع کر دیتے ہیں، آئیے جمعہ کا خطبہ جو فرض ہے محبوب مصطفیٰ کریم اسے چھوڑتے ہیں، خود جا کر میرے آقا دونوں شہزادوں کو اٹھا لاتے ہیں اور اپنے سامنے انہی لانوں پہ اپنی کروٹوں پہ دونوں کو بیٹھا کر پھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔
عظمتیں تو دیکھیے، عقیدتیں اور محبتیں، مرکزیں ساری محبتیں اور عقیدتیں یوں لگتا ہے کہ حسنین کریمین میں سمٹ کر آ جاتی ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ غلاموں کا اتنا جمع غفیر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو محبوب مصطفیٰ کریم کے اشارے کو دیکھتے تھے، اتنے غلام اور اتنے خادمین کی موجودگی میں کہ میرے آقا منبر چھوڑ کر خود گئے۔ توجہ ہے بھائی، ذرا سمجھو یار، بڑا حسین نکتہ ہے۔ اتنے صحابہ موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہیں یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ دیکھو صاحبزادے آ رہے ہیں اور گرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منبر چھوڑا ہے، خود گئے اور یہ نہیں کہا کہ ان کو یہاں بٹھا لو صف میں یا کسی صحابی کی گود میں نہیں بٹھایا، فرمایا حملہما ووضعہما بین یدیہ، میرے آقا آج بھی انہیں صاحبزادوں کو لا کر اپنی کروٹوں پر بٹھا کر خطبہ دے رہے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائے، پتہ نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کا کوئی گوشہ محبوب مصطفیٰ کریم کے سامنے مخفی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، کہ میرے آقا ساری عقیدتیں اور محبتیں انہیں یہ ہمیں بھی مثال راہ بنانا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صرف اور صرف بتانے کے لیے کہ لوگوں دیکھ لو میری عقیدتوں کے مرکز یہ ہے کا، میری عقیدتوں نہیں محبتوں کے مرکز یہ ہے کا، میری محبتوں کے مرکز یہ ہیں، اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا، انہیں جا کر اٹھایا اور اپنے سامنے بیٹھا لیا، گود میں بیٹھا لیا گا، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ میں خدا نے سچ ہی فرمایا، جب میں نے انہیں دیکھا کہ یہ آ رہے ہیں صاحب، نظرت الی ھذین الصبیین، ذرا غور فرمائے، نظرت الی ھذین الصبیین فلم اصبر حتی قطعت حدیثی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا کہ میں صبر نہیں کر سکا کہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو طائف میں جائے اور طائف کے لوگے ایک قطار ادھر ہے ایک قطار ادھر ہے اور پتھروں سے جسم چھلنی ہو رہا ہے، میرے آقا کے نالین پاک آپ وہ خون سے بھر جاتے ہیں، اور میرے آقا پھر بھی صبر کا حسی مزار آ گئے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اس وقت جہاں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں جائیں، اور آپ نے پڑھا حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں تبلیغ کے لیے آیا، تو انہوں نے ایک پراپوگنڈا کیا، تو کچھ لونڈے ایک طرف کچھ لونڈے ایک طرف کھڑے کیے اور کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسے کرو کہ ایسے ان پتھر مارو کہ وہ خون سارا بہتا رہے اور سر سے نیچے کہ اس کو سزا ملے۔ استغفر اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرشتے آ جاتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ کا، تو وہ آ کر کہتا ہے اگر آپ حکم دے تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، اتنے بڑی آزمائشوں پر صبر کرنے والے محبوب مصطفیٰ کریم، لیکن حسنین کریمین کو دیکھا ہے تو فرماتے ہیں فلم اصبر حتی قطعت حدیثی وحملتہما ووضعتہما بین یدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیکھو جب میں نے انہیں دیکھا گا میں صبر نہیں کر پایا، یہاں تک کہ میں نے خطبہ ختم کیا، خطبے کو چھوڑ کر ان دونوں کو لا کر اب ختم ہوا ہے جب انہیں اپنی گود میں بٹھا لیا ہے۔ کبو بنانا چاہتے ہو، قرآن تو کہتا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب فرما دو اگر اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو آؤ
میری اتباع کرو خدا تمہیں محبوب بنا لے گا. ادھر ایک سبق یہ دیا گیا اور یہ دوسرا سبق مل رہا ہے کہ لوگوں اگر اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو میری اتباع کے ساتھ ساتھ میرے آل بیت سے محبت کرو گے تب خدا کی محبوبیت تمہیں ملے گی. ملاؤ نا آیت کے ساتھ اس حدیث پاک کو بھی ملاؤ, شامل کرو. فرمایا صرف یہی نہیں, توجہ ہے بھائی, یار میری طرف دیکھو نا بھائی. اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت جب تشریف لائیں گے تو میں ان سے آنے سے پہلے جو ابھی ہمارے ناطقہ حضرات بھی موجود ہیں انشاءاللہ انہیں بھی وقت ملے گا, لیکن آپ ذرا تھوڑی دیر میری جانب متوجہ رہیں. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ کا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اور فرمایا جو ان سے محبت کرے گا قیامت تک اس سے بھی محبت فرمانا. فرمایا اسے بھی اپنا محبوب بنا لینا. تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں محبوب بنا لے تو محبوب مصطفیٰ کریم کی اتباع کے ساتھ ساتھ خانوادہ رسول کے ساتھ محبت بھی کرنا ہوگی. بڑا شور ہے, ٹھیک ہے جی, بس یہ صرف اتنا ہی ہے, نماز روزہ بس, اس کے علاوہ نہ کوئی عقائد کی بات کرتا ہے نہ کوئی فضائل کی بات کرتا ہے. سب لوگوں کو ایک ہی ہے نا, لوگ آ جاتے ہیں چھوڑو جی ہم عقائد کی بات ہی نہیں کرتے, وہ سب مسلمان ہیں, نماز پڑھو. لوگ یہ کہ اتباع کرو, بس ہی اتباع میں خدا مل جاتا. تو ادھر ذرا غور فرمائیں, یہ ساری جانبوں کو دائیں بائیں چلیں تو ایک طرف صرف اتباع اور اتباع پر زور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کا کبھی زبان پر نہیں سنا. اہل بیت کرام تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن آیتیں بھی پڑھیے گئے, احادیث کا مطالعہ بھی کیجیے. لوگوں کو مال اتباع میں خداوند قدوس کی محبوبیت کا اصول نہیں ہو سکتا. اگر خدا کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اتباع کے ساتھ ساتھ محبوب مصطفیٰ کریم کی محبتیں ہیں, آقا کی عقیدتیں اور خانوادہ رسول کی محبتوں کا حصول بھی ہونا چاہیے گا. یہ سب ہے اتباع کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ وہ حضور عین ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح محبت فرمانا, یقیناً خالق کے کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دل جوئی کے لیے فرمایا ہوگا. یہ ارشاد جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہے, ذرا گھر مسجد سے دور تھا تو شام کو رات کو والدہ منع کرتی تھی کہ بیٹا دن کے وقت جو جاتی ہو تو رات کے وقت نہ جایا کرو. کہہ دو ذرا سبحان اللہ, دن کے وقت جو جاتی ہو تو رات کے وقت نہ جایا کرو مسجد میں. اور اس میں محدثین کرام نے 2 وجہ لکھی ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں یہ خطرہ تھا کہ رات کو یہ ہمارا علاقہ ایسا ہے, پتھریلی زمین ہے, سانپوں کا علاقہ ہے, یا تو بچے اپنے بیٹے کے خوف کی وجہ سے اور یا اس لیے کہ میں تنہا رہ جاتی ہوں, دونوں احتمال ہیں. میں تنہا رہ جاتی ہوں اس لیے اب کہتی کہ نہ اب نہ جاؤ, رات کے وقت نہ جاؤ. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور سے محبت ایسی ہے کہ جی بھرتا ہی نہیں. شام ہوتی ہے اپنے والدہ کو کہتے ہیں قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصلی معه المغرب. کہہ دیجئے سبحان اللہ. رات ایک دن کہتے ہیں اپنی والدہ سے امی اجازت دو میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور فرمائیں, مطلب خیال آیا کہ امی اس وقت اجازت تو نہیں دیتی. شوق محبوب مصطفیٰ کریم کی لقاء اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں مجبور کر رہی ہیں
تو آپ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں اسألہ ان یستغفر لی ولک، امی اگر اجازت دو تو اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی محبوب مصطفیٰ کریم سے مغفرت کی دعا بھی کرواؤں گا. بہانا لگایا، فرمایا اجازت دو نا. قلت لأمی دعینی آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اگر امی سے کہ اجازت دے دو تو اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بہانہ بنا رہے. پتا تھا کہ والدہ اس وقت اجازت نہیں دے گی، تو ظاہر ہے جب میں یہ کہوں گا کہ امی اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی حضور سے دعا کرواؤں گا مغفرت کی دعا، یقیناً والدہ اجازت دے دے. والدہ نے دیکھا اور نے کہا بیٹا بات بھولنی نہیں، جاؤ پھر. وہ اپنا وعدہ یاد رکھا. کہتے ہیں بات ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سننے کی بات ہے. کہتے ہیں میں آ گیا گھر، فصلیت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم فتبعته فقال فسمع خشف قدمي فقال من هذا حذيفة وما حاجتك غفر الله لك ولأمك او كما قال. کہتے ہیں میں چلا گیا، مغرب کی نماز وہاں پڑھی اور ایک کونے میں بیٹھا تھا، اس انتظار میں تھا کہ کب محبوب مصطفیٰ کریم فارغ ہوتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں. حضور میں اپنی والدہ سے یہ عرض کر کے آیا تھا. کہتے ہیں میں اس انتظار، مغرب کی نماز کی تو اجازت تھی پیچھے، تو اب مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں، حضور پڑھتے رہے. اور یہ ادب ہے نا، ضرورت نہیں ہوئی کہ جا کر حضور سے عرض کروں کہ میری والدہ گھر میں انتظار میں ہے. حضور مغرب کی اجازت لے کر آیا تھا اور یہ والدہ سے ایک طرف یہ خیال آتا ہے، ادب ہے، اور دوسری طرف یہ پھر پریشان بھی ہوتے ہیں کہ امی سے تو صرف اتنی اجازت لی اور ساتھ یہ بھی وعدہ کر کے آیا تھا کہ حضور سے یہ مغفرت کا بھی سوال کرنا ہے. توجہ ہے بھائی، اب میری طرف توجہ رکھے، کہیے سبحان اللہ. جب اتنی بات ہوتی ہے نا، بیٹھے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا. اور یہ اب بھی معمول ہے مسجد نبوی میں، لوگ مغرب سے عشاء تک بیٹھے رہتے ہیں. اکالی وہ تو مسجد نبوی ہے، ذہ نصیب یہاں بھی جو بزرگ لوگ ہیں نا، دیکھا ہے مغرب سے عشاء تک مسجد کے کونے میں پڑھتے ہی وقت گزر جاتا ہے، وہاں عشاء ہوتی ہے. اور اس طرح بیٹھنا محبوب مصطفیٰ کریم کی سنت مطہرہ. کہتے مغرب ہو گئی، میں بیٹھا رہا، عشاء کا وقت آ گیا، اذان ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسری نماز بھی نصیب ہو گئی. میں تو پہلے یہ چاہتا تھا، جب دوسری نماز پڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے حجرہ انور کی طرف چل پڑے. کہتے ہیں آہستہ کا فائدہ دے تو میں آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جا رہا ہوں اور انتہائی ادب سے سر جھکائے جرت پھر بھی نہیں ہو پا رہی کہ حضور میں تو مغرب سے انتظار کر رہا ہوں، میری بات بھی سن لیجئے گا. کہتے ہیں انتہائی ادب سے حضور کے پیچھے چل رہا ہوں. فسمع خشف قدمي فقال ما حاجتك فقال قبل جوابي حذيفة وما قبل من هذا قال قبل جوابي حذيفة ثم قال ما حاجتك فقال قبل جوابي غفر الله لك ولأمك. حضور نے جب میرے قدموں کی آہٹ سنی، اندھیرا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کون ہوگا؟ ابھی میں نے جواب بھی نہیں دیا تھا تو فرمایا حذیفہ اور ساتھ فرمایا کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں واللہ ابھی میری زبان ہلی بھی نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں جاؤ خدا تمہاری بھی مغفرت کرے، تمہاری والدہ کی بھی مغفرت فرما دے. عزیزان محترم ذرا غور تو فرمائیے گا، لوگ کن اختلافات میں، کن جھگڑوں اور کن الجھنوں میں پڑے ہوئے آئے دن. بس
ہر وقت گھسوٹی ہے، کوئی پیمانہ لیے، کیلکولیٹر لیے پھرتے ہیں کہ حضور یہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ آئیے یہ تو معمولی بات ہے، محبوب مصطفیٰ کریم اگر احد پہاڑ پہ جائیں گے، وہ حرکت میں آئے تو حضور فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو نبی پتھروں کے دلوں کو جانتا گئے تو کیا انسانوں کی دلوں کی خواہشات وہ کیوں نہیں جان پاتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھر، یہ احد جو حرکت میں آیا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ نا بخاری جو اٹھاتے روز ایسا ہے کہ ایک بار نہیں، لوگ بڑے صحابہ کی عظمت میں یہ احادیث پڑھتے ہیں تو فرمایا جو مسائل، جن مسائل کا استنباط ہوتا ہے وہ بھی تو بیان کرنے چاہیے۔ فرمایا تو پتھروں کی کوئی نہ زبان ہے نہ دل ہے، حضور علیہ السلام بظاہر اگر دیکھو فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ تو بھائی دور کی بات ہے، محبوب مصطفیٰ کریم کی تو عظمت ہی ورا الورا ہے۔ میرے آقا کے جوتے اٹھانے والے بھی پتھروں کی زبان سمجھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں۔ اور فرمایا نا حضرت علی مرتضیٰ ترمذی شریف میں ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض نواحی او کما قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایک سفر میں گیا، آپ باہر تشریف لے گئے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں، صحیح جامع ترمذی میں ہے یہ حدیث پاک۔ تو بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَمَا اسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی ایسا پہاڑ، کوئی ایسا درخت جس کے پاس سے محبوب مصطفیٰ کریم گزرتے ہیں تو میرے آقا کا استقبال یہ کہہ کر کرتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ علی بیان کر رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑے اٹھانے والے بھی پتھروں کی زبان سمجھتے ہیں، پتھروں کی آواز سن پاتے ہیں۔ تو جس آقا کے غلام پتھروں کی آواز سن لے اور پتھروں کو پہچان لے تو کیا وہ آقا گنبد خضرا میں اپنے غلاموں کی آواز نہیں سن پائے گا؟ عرض کر رہا تھا کہ ادھر پتھر ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ یحبنا ونحبہ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ اس کی محبت کو کون پہچان سکتا ہے؟ سب کے سب کلمے منہ میں ڈالے بیٹھ جائیں، جو ہر وقت محبوب مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو ہر وقت ڈسکس کرنے والے، پوچھو وہ کون سا، ان کا کہاں دل ہے، ان کی کہاں زبان ہے، اور وہ کس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں۔ تو آئیے جو پتھروں کی محبتوں کو جانتا ہے تو کیا وہ انسانوں کی دلی خواہشات کو اور آرزوؤں کو نہیں جان پاتا؟ جانتا ہے۔ تو تبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بولنے سے پہلے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ غفر اللہ لک ولأمک، خدا تمہیں بھی جنتیں عطا فرمائے، تمہاری والدہ کو بھی جنتیں نصیب۔ ابھی ترمذی شریف سے یہ حدیث پاک پڑھی ہے اور ذمہ دار ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا مدعا نہیں بیان کیا اور یہ عرض نہیں کیا کہ حضور گھر سے چلتے ہوئے میں اپنی والدہ سے یہ وعدہ کر کے آیا۔ عزیزان محترم، کمزور بات کرنے کا عادی نہیں ہوں اور آپ بھی ذرا غور و خوض کیجئے گا ان کلمات پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ملفوظات عالیہ پر، اور پھر اپنا جو ہے نا عقائد کا قبلہ اس کو درست رکھیے گا، اور اگر کوئی ہے اس میں کجی تو اس کو ذرا سیدھا کر لیجیے گا۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں جاؤ تمہاری بھی مغفرت، اور میرے آقا فرمائیں یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کی زبان اقدس سے نکل جائے؟ تو اسی لیے ہم بھی تو اسی آس میں رہتے ہیں، کبھی میں پہلے کسی حوالے سے، آج اگر
میرے آقا کے آل بیت خان وعدے کا ذکر ہے تو محبوب مصطفیٰ کریم کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ آقا راضی ہوئے، اس لیے کہ محبوب مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والا ہر شے سے محبت کرتا ہے وہ جس کی نسبت محبوب مصطفیٰ کریم کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر تمہیں حضور سے محبت ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت۔ وہ ایک حدیث بات لمبی ہے، اس کے 2 جملے 3 عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ثمامہ بن اوسال جب مسلمان ہوئے تھے نا، تو مسلمان ہوتے ہی سب سے پہلے حضور سے عرض کرتے ہیں کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان ابھی ہوئے ہی تھے تو عرض کرتے ہیں واللہ ما كان على وجه الارض من وجه ابغض الي من وجهك وقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها يا رسول اللہ۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ محبوب جب مسلمان نہیں ہوا تھا، جب تک آپ کا چہرہ دیکھا نہیں تھا نفرت کیا کرتا تھا، اور واللہ جب اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا گئے تو کائنات کے سارے حسینوں سے حسی دکھائی دیتا ہے۔ کون بتا گیا؟ یہ باتیں کہنے کے لیے حضرت ثمامہ کو کون کہہ رہا ہے؟ یہ محبتیں ہیں اور عقیدتیں ہیں، خود بخود جو ظاہر ہوتی ہیں۔ فرما جب اتنی بات، اور یہی جس کے لیے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو محبت ہو گئی کہ حضور آپ کا چہرہ سب شیروں سے ہنسی دکھائی دیتا ہے، لیکن آگے بھلا کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما كان على وجه الارض من بلد ابغض الي من بلدك وقد اصبح بلدك احب البلاد كلها يا رسول اللہ۔ اب یہ ہے نا محبت۔ دیکھیں حضور سے محبت ہوئی ہے تو مدینہ طیبہ، وہی جس کو لوگ بیماریوں کا گھر کہا کرتے تھے، پتہ ہے نا، لوگ جو ہے منافق وہاں ٹھہر نہیں پاتے تھے۔ تو اب حضرت ثمامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہاں آنے سے پہلے کہ آپ کے شہر مدینہ طیبہ سے نفرت تھی، اور اب جب آپ کے توسل سے گئے مدینہ نصیب ہو گیا ہے تو اللہ کی قسم مدینہ طیبہ کی گلیاں اور بازار کائنات کے سارے شہروں سے زیادہ پیارے لگتے گئے۔ جس سے محبت ہو تو پھر اس کی ہر چیز، اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے محبوب ہو جایا کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شہر سارے شہروں سے احب البلاد کلھا تاکید کے لیے، اور اس میں یہ گنجائش ہے کہہ لو کہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر اب آپ کا دیار اچھا لگتا ہے، مدینہ طیبہ کی گلیاں اور بازار اچھے لگتے ہیں۔ اور پھر کہا ہے تیسرے نمبر پہ فرمایا واللہ ما كان على وجه الارض من دین ابغض الی من دینک وقد اصبح دینک احب الادیان کلها۔ محبوب اگر آپ سے محبت ہوئی ہے تو اس کا ثمر یہ ہے کہ پہلے آپ کے دین سے نفرت کیا کرتا تھا، اب کائنات کے سارے دینوں سے بڑھ کر عزیز اور پیارا اور محبوب دین وہ ہے جو آپ لے کر آئے ہیں۔ ثمامہ کو گلیاں اور بازار تب پیارے لگے ہیں جب محبوب پیارا لگا ہے، اور دین جب تب عزیز ہوا ہے جب محبوب مصطفیٰ کریم سے محبت کا دروازہ کھلا ہے اور یہ سینہ روشن ہوا ہے۔ تو عزیزان وہ طرف عرض کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولأمک، جاؤ خدا تمہاری بھی مغفرت کرے، تمہاری والدہ کی محبوب جانتے ہیں نا، تو ہم بھی تو اسی لیے ہر وقت محبوب مصطفیٰ کریم کے دروازے پر سائل رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو عرض گزار ہوتے ہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ بعض ماشاء اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں یہی، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نہ
نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ذوق آ جائے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، خلق رضا ہے خنجر خونخوار، آدا سے قید و خیر منائے نشر کرے۔ ذرا پہلا جو ہے نا مصرع، اس پر بھی ذرا غور کریں۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ہر وقت اس بات میں اسے تو کہنا ہی چاہیے نا بھائی، تجھے اور جنت سے کیا، جو ہر وقت اس بات میں لگا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یقین کریں کہ دور ایسا آ گیا جو کثرت سے نوجوان آتے ہیں، جو میرے پاس تو آتا ہے باللہ من ذالک جی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب مر کر مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ ثم نستغفر اللہ، یہ ایسے کا، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ قبروں والے سن نہیں پاتے، یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں، کوئی ان معاملات کو، بزرگ مسجد میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، اب تو یہ ہے کہ ہر موڑ پر لٹیرے، بس یہ بس عمل کی بات۔ جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بس یہی تو والدہ سے عرض کیا تھا، بس یہ سن کر کے کہ حضور نے پہلے ہی جنت عطا فرما دی، میرے بولنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ تو عزیزان محترم اب ذرا غور فرمائیے، چلا چلا کر تو لوگ چلا چلا کر اگر غور فرمائیں تو محبوب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ وہ بارگاہ جہاں کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ وہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور نے فقال قبل جوابی حذیفہ ثم قال وما حاجتک فقال قبل جوابی غفر اللہ لک ولامت۔ اللہ کی قسم میں نے اپنا مدعا پیش بھی نہیں کیا تو محبوب مصطفیٰ کریم نے پہلے ہی سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تو میں ذرا غور تو فرمائیں، تو وہاں یہ تو نہیں پھیلاتی ہے، تو چلو ہماری فطرت میں دامن تو ہم پھیلاتے ہیں، بڑے بڑے دامن پھیلاتے ہیں، اور یہ بھی ایک جو ہے نا ادب ہے، ہونا چاہیے ایسا، لیکن اصل یہ ہے کہ وہاں ضرورت نہیں پڑتی، اور محبوب مصطفیٰ کریم جانتے ہیں اور عطا بھی فرما دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر کے نا جانے لگا، تو بھائی اتنا بات تو ہو گئی، حضور فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، اے حذیفہ ٹھہر جاؤ، ذرا ایک بات اور بھی سنتے جاؤ۔ قال ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله فاستأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة۔ آج جبریل امین بھی نہیں آئے گا، وہ فرشتے جو بار بار آتے ہیں جیسے ایک دن میں کئی بار آنے والا وہ فرشتہ بھی نہیں آ گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ یہ ایک فرشتہ میرے پاس کھڑا، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة، اس رات سے پہلے یہ کبھی آیا بھی نہیں، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں آیا۔
توجہ ہے بھائی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے جبریل امی نہیں ہے اور روز آنے والے فرشتوں سے اس کا نہیں، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا، اور اس نے بھلا خدا کے ہاں اجازت کیا مانگی؟ فاستأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة۔ فرمایا فرشتہ اس لیے آیا کہ ایک تو مجھے آ کر سلام پیش کرے کہ اس نے اپنے رب سے اجازت چاہیے کہ، اور اللہ کے حضور عرض کیا مولا وہ تیرا معبود کائنات جن کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے کہ میرا بھی جی چاہتا ہے اس کے قدموں میں پہنچ کر میں بھی نذرانہ پیش کروں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ادھر فرشتے اجازتیں مانگتے ہیں سلام کے لیے، یہاں سلام کی بات کرو تو لوگوں کے تیور بدل جاتے۔ بِأَن يُسَلِّمَ عَلَيَّ، اس نے فَاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَن يُسَلِّمَ عَلَيَّ، اپنے رب سے اجازت مانگی ہے مجھ پر سلام پیش کرنے کے لیے، اور یہاں سارا دن لڑائیاں ہو جاتی، کہاں لکھا ہے سلام، کہاں لکھا ہے سلام؟ یہ جی تم جمعے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہو، سلام کہاں لکھا ہے؟ ارے بھائی وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمہ وقت خدا کی تسبیحات میں رہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے وہ خدا کی تسبیحات بیان کرنے والے، توجہ فرمانا، لوگوں کو ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ، بس یہ کرو یہ کرو، ادھر تو ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے، ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ زندگی میں محبوب مصطفیٰ کریم کے قدم مل جائے، ہم بھی سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اس نے کہا فاستأذن ربه أن يسلم عليه، اور تو خدا نے فرمایا ہوگا کہ جاؤ میرا محبوب جو کہتا ہے اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، تو جاؤ اسے خوشخبری سنا دو کہ حسنین آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ وہ جنتی لوگوں کی بیویوں کی سردار ہوں گے، اور حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیے ہیں۔ فرمایا تو اسی لیے اعلیٰ حضرت بڑا پیارا ترجمہ کرتے ہیں نا، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بے ادبی گستاخ پھر کے کو سنا دے اے حسن، ارے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو عرض کیا ہے یہ عقیدتیں اور محبتیں قائم فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔